الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات اکابر علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، طلبہ عزیز، ہم لوگ ایک گھنٹے سے زیادہ سے یہاں حاضری ہماری ہے اور حضرت مفتی سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہم نے سنی. حضرت مفتی صاحب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا تھا. آپ حضرات کے شہر ہی میں رہتے تھے، ہم سے زیادہ آپ حضرت سے واقف ہیں. بندے کے ساتھ بھی حضرت کا گزشتہ کئی سالوں سے تعلیمی اور اسکول اور مدرسے کا دین دنیا کا اجتماعی جو نظام آپ چلا رہے تھے، اس سلسلے میں آپس میں مشورے ہوتے تھے، حضرت تشریف لاتے تھے. آخری جو سفر ہوا اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاید مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی اب زیادہ وفا نہیں کرے گی. یہ اس کے باوجود جو بڑی تمنائیں اور بڑی امنگیں آپ کی تھیں اور آپ اس سلسلے میں جو پروگرام تیار کر رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ریاض العلوم کی شکل میں اس ادارے کو پروان چڑھایا. گزشتہ سال یہاں مشکات کی تکمیل کرنے والے طلبہ عزیز سال مکی والا میں آئے اور الحمدللہ ان کی تعلیمی تربیتی جو ان کی صلاحیتیں ہیں اس سے میں بہت خوش ہوں. اور انہوں نے تعلیم ماکی والا میں آ کر اساتذہ کے سامنے عبادتیں پڑھنا، کتابی تعلیم، نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھنا اور اس میں اخلاق سے پیش آنا، یہ چیزیں میں نے دیکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ حضرت مفتی صاحب اور جامعہ کے اساتذہ کرام نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت فرمائی ہے. تعلیمی اعتبار سے بھی ان کا معیار بہت اعلیٰ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی اس طرح کی جو خدمات ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ادارے کو اللہ تبارک تعالیٰ مزید اور پروان چڑھائے اور اس وقت امت کی جو ضرورت ہے اہل علم ایسے ہوں جو زمانے کی نزاکتیں، زمانے کے احوال سے واقف ہو، کتاب و سنت کی گہری بصیرت اور دسترس ان کو حاصل ہو. یہ مدارس اسلامیہ میں آنے والے حالات اور آنے والی زندگی کے جو مسائل ہے، اس کے لیے اہل علم کی ایسی ٹیم اور ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو مدارس اسلامیہ کو بہترین امت کی رہنمائی کا ذریعہ بنا کر اپنی اصلاح اور امت کی اصلاح کے لیے صحیح رہنمائی جن کو مل سکے. دوستوں اور بزرگوں، جہاں تک صبر اور تقویٰ کی باتیں ہیں، حضرت مفتی محمد شفیق صاحب دامت برکاتہم نے اور حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم دونوں بزرگوں نے بہت قیمتی اور اچھی باتیں ہمارے سامنے فرمائی. مدارس اسلامیہ اور علماء کرام، ان کا آپس میں ربط، آپس میں محبتیں، مودتیں اور مل جل کر کام کرنے کی صلاحیتیں اور اس کا استعمال اس وقت بہت ضروری ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اللہ پاک نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. مدارس اسلامیہ ہو، دعوت و تبلیغ کے احباب ہو اور خانقاہی نظام اور اصلاحی اور احسانی تزکیتی نظام چلانے والے حضرات، ان سب کو قرآن کریم کی اس آیت کے اللہ پاک نے جمع کیا. دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی جماعتیں معمولی سے اشتراک کی بنیاد پر امت مسلمہ کے خلاف جمع ہوتی ہیں. ایسے موقع پر اور ایسے ماحول پر جب امت مسلمہ کو کسی جگہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو مختلف گروہ اور مختلف جماعتیں اس پر خوشیاں مناتی ہیں. جب باطل اپنے باطل
ہونے کے اور بہت سارے مختلف نظریات کے باوجود قرآن کریم نے جس کو فرمایا کہ ان کے قلوبہم شتیٰ، اس کے باوجود وہ اس مسئلے پر متفق ہو جاتے ہیں، تو ہم دعوت و تبلیغ کے احباب، مدارس اسلامیہ چلانے والے اور خانقاہی نظام والے حضرات، تصنیف و تعریف والے اور مسلمانوں کی مختلف تنظیمیں جو مختلف طریقے سے اپنے اپنے اعتبار سے کام کرتی ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کے آپس میں متفق اور متحد ہوئے۔ ہمارا جب اشتراک حق کے اوپر ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی حفاظت اور اس میں امت کی رہنمائی کرنا اور صحیح طریقے سے لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا، یہ جب ہماری بنیادی آپس کی اشتراکی چیز ہے تو ضروری ہے کہ ہم سب ان چیزوں میں متفق رہیں۔ آنے والے حالات کا مقابلہ ہم اس وقت ہی کر سکتے ہیں جب ہماری صفوں میں اتفاق ہو۔ اس لیے جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جملہ فرما کر تشریف لے گئے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے ہوتے ہوئے زکوٰۃ کے نظام میں کوئی تبدیلی کرے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی کمی کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہی بات حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی اور ہندوستان کے نظام کو، لارڈ میکالے کے لائے ہوئے نظام کو رد کر دیا، اور حضرت نے جس مقصد سے ادارے کو قائم فرمایا تھا، آپ کے ساتھ جو اکابرین تھے، الحمدللہ لارڈ میکالے کا نظریہ ناکام رہا اور ہندوستان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو نیتیں تھیں اللہ پاک نے اس کو کامیاب کیا۔ یہ ہمارے مدارس اسلامیہ، یہی ہمارا نیٹ ورک سارا کا سارا جڑا ہوا ہے دارالعلوم دیوبند سے، ان اکابرین سے۔ اس لیے میں ہمارے تمام علماء کرام جو دعوت و تبلیغ کی لائن سے وابستہ ہے، جو مدارس اور مکاتب کی لائن سے وابستہ ہے، جو خانقاہی نظام سے وابستہ ہے، اپنے اپنی فیلڈ میں اور اپنے اپنے سوچ اور اپنے اپنے نظریات کے ساتھ دین متین کے ایک مشترک نظام کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اس میں کام کرنے والے افراد کو آپس میں ان کی ہمت افزائی کے لیے اس وقت ضرورت ہے کہ امت متفق ہو جائے۔ علماء کرام اور مختلف تنظیمیں ہماری ان کاموں کے اندر جب ہمارا سب کا اشتراک ایک مقصد کے ساتھ ہے تو عملی اعتبار سے بھی ہم ایک دوسرے سے جڑ جائیں، اور جو جس لائن میں بھی کام کرتا ہے اپنی اس لائن میں کام کرے، لیکن دین کی دوسری کام کرنے والے کی اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی ہمت بڑھائی جائے۔ حضرت مفتی سلمان صاحب نے، میں نے جتنا ان کو دیکھا اور پرکھا اور ان سے بات چیت ہوئی اور جو کچھ ان کے مشورے اور ان کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہوا، اس سے یہ محسوس کیا کہ یہ دین کے تمام شعبوں کے ساتھ جڑنے کا عملی اعتبار سے بھی لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کر چکے ہیں، اور اپنے ادارے میں بھی آپ نے یہی چاہا کہ امت کے تمام اکابرین اور تمام جماعتوں کو جوڑ کر ہم آگے بڑھیں۔ اس لیے میں ہمارے ان طلبہ عزیز سے بھی عرض کروں کہ حضرت مولانا نے ادارے کو جس ترتیب کے ساتھ قائم فرمایا، آپ حضرات اپنے اوقات کو دینی دنیاوی تعلیم کے لیے صرف کر رہے ہیں، بڑے مجاہدے اور قربانیاں ہیں آپ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ اپنے اساتذہ کرام کی رہنمائی میں آپ ادارے کے بانی کی جو نیتیں اور ان کے جو مقاصد ہے اس کے مطابق آگے ترقی کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں کا فائدہ اور دینی اعتبار سے صحیح رہنمائی ان بنیادی دنیاوی علوم کی روشنی میں آپ کتاب و سنت کا گہرا علم حاصل کرتے ہوئے لوگوں تک اللہ پاک کے دین کو پہنچائیں گے، اور حقیقت میں اس دنیا کو ریاض الجنہ جو آپ کا ادارہ ہے، اس ریاض العلوم اور اس ریاض الجنہ کے ذریعے آپ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی باوجود کچھ ظاہری مجاہدے اور تکلیفیں ہونے کے آپ زندگیوں میں سکون محسوس کریں گے۔ اس وقت دنیا بے سکونی میں ہے، بے چینی میں ہے، بے قراری میں ہے، اور ایسے موقع پر جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی
یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ کون ہوں گے؟ یہی مدارس اسلامیہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ لگے ہوئے حضرات اور خانقاہ نظام کے ساتھ لگے ہوئے حضرات، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے راضیۃ مرضی۔ حضرت مفتی صاحب کے نائب مفتمین مولانا عارف صاحب اور اسی طرح مولانا شاہد آپ کے صاحبزادے، ان حضرات سے بھی میں عرض کروں گا، قرآن کریم میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا اتار چڑھاؤ بتلایا، کیسی راحتیں آئی، کیسی مصیبتیں آئی، پورا ایک پس منظر سورہ یوسف میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور نچوڑ میں فرمایا مفسرین فرماتے ہیں پوری سورہ یوسف کا خلاصہ ان دو جملوں میں ہے، تقویٰ اور صبر کی زندگی۔ حضرت مفتی سلمان صاحب نے ان دونوں چیزوں میں اپنی مثال کے مطابق تقویٰ اور صبر والی زندگی اختیار فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے حضرات کو ضائع نہیں فرماتے ہیں، ان کا لگایا ہوا یہ باغ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس باغ کو آباد اور شاداب رکھے اور اس میں پڑھنے والے طلبہ عظیم کو اور مزید ہمت اور توانائی عطا فرمائیں۔ آپ حضرات صاحبزادگان کو اور آپ کی والدہ، آپ کی دادی محترمہ، آپ کی والدہ، ان تمام کو اللہ تبارک تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائیں۔ نوجوانی کا یہ انتقال یقیناً ایک صبر آزما مسئلہ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ قضا اور قدر کا ہے، اور اسی پر لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کا یہ اللہ پاک نے جو سلسلہ جاری فرمایا، اس میں احسن اعمال کی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔